اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علی سید الانبیاء المرسلین۔ آج کی یہ محفل پاک ماہانہ 12ویں شریف جو حضور کا میلاد کہلاتی ہے، 12ویں شریف میلاد النبی، اور پھر اس میں توسل یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں وسیلہ استغاثہ کرنے والے صاحب جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آج کی یہ مجلس جو یہاں اولیاء کے مسکن میں، اللہ والوں کے مسکن میں، ان اللہ والوں کے مسکن میں جو صاحب حضور تھے اور صاحب نور تھے، جو بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بندوں کو ملا دیتے تھے، بیداری میں بندہ دیدار کر لیتا تھا نبی علیہ السلام کا۔ مرشد کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ مرشد کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں نے اس کا مشاہدہ اپنے مرشد کے ہاتھوں سے کئی بار کیا ہے۔ ہاتھ چومے رسول اللہ کی خوشبو آ گئی، نبی علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں اگر تمہیں کہیں سے بھی آتا ہوا کچھ دولت ملتی ہوئی نظر آئے تو اس کو مرشد کی طرف سمجھو، تاکہ تیری توجہ کا جو قبلہ ہے نا وہ گندہ نہ ہو، پراگندہ نہ ہو، اس کو اپنی مرشد کی طرف سمجھو کہ یہ مرشد دے رہے ہیں۔ تو ہمارے مرشد مشائخ یہ حضرات، یہ آج یار غار کی جلوہ گری ہے، سرکار جلوہ گر ہیں، اور بات پہنچی ہوئی ہے کہاں؟ گنبد خضرا کے اندر، روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ سالک آباد شریف کے بابا جی، بابا گان صاحبان جو ہے، سرکار سالک آباد شریف اور سرکار باغدرہ شریف، یہ آج پکڑ پکڑ کے غلاموں کو حضرت پیر سلطان سرکار ظاہری خطاب کر رہے تھے، اور یہ حضرات کیا کر رہے تھے؟ یہ غلاموں کو پکڑ پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ بے شک بعض غلاموں کو یہ بات سمجھ آ بھی گئی ہوگی، بعض کو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ بھی پوش پیش ہوئے ہیں، اس واسطے کہ اس بارگاہ میں پیش کی اور حاضری کی، حضوری کا جو پتہ چلنا ہے وہ اس کے لیے بھی بڑی استعداد چاہیے، اس کے لیے بڑی استعداد چاہیے۔ اور اگر استعداد نہیں ہے تو بندہ تو بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، بندہ تو نظر میں آ گیا ہے سرکار کی، لیکن وہ بے خبر اس لیے ہے کہ اس کی استعداد نہیں ہے، اس لیے بے خبر ہے۔ تو آپ سب پہنچے ہوئے ہیں میرے دل بندو، یہ
اولیاء کا در ہے، یہاں لمبی چوڑی محنتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں بس گر ہوائے ای سفر داری دلا، دامن رہبر بگیرو پس بے آ۔ گر ہوائے، اے دل، اے عارف رومی کہہ رہے ہیں، اے دل اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں ہاں جی اس طرف چلوں، گر ہوائے ای سفر داری دلا، تو پھر کیا کر، دامن رہبر بگیرو پس بے آ۔ پھر دامن پکڑ کسی راہبر کا، کامل کا، اور پس بے آ، بس پیچھے آ اس کے، وہ پہنچا ہوا ہے تمہیں بھی پہنچا دے گا، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہ وہ مشائخ ہیں، یہ بندے کو پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے اور خدا سے ملا دیتے تھے، اب بھی ملا رہے ہیں۔ اس واسطے آج کی نشست بڑی عظیم، مبارک اور بافیض باتصال حاضری، میری حاضری اپنے مرشد کے پاس لگ رہی ہے، مرشد کی حاضری اپنے مرشد کے پاس لگ رہی ہے، ان کی مرشد کی حاضری اپنے مرشد کے پاس لگ رہی ہے، مرشد در مرشد، یہ سلسلہ اتنا باتصال ہے۔ مجدد الفسانی کے حضور لگتی ہوئی نسبت اعظمیہ ہے، نسبت رحیمیہ ہے، نسبت مجددیہ ہے، نسبت صدیقیہ ہے، اور پھر نسبت محمدیہ ہے۔ اس وقت یہ نسبت جلوہ گر ہیں اور ہمارے سینے سیراب ہیں، بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض آپ کو نصیب فرمائے، اس دربار کو معنوی اور روحانی لحاظ سے اللہ آباد فرمائے۔ یہ نسبت صدیقی یہ تقاضا کرتی ہے میرے دل بندو کہ اپنے پیرخانے کی نظام کی طرف بھی دیکھو، لنگر خانے کی طرف بھی دیکھو، اس کا کچھ حصہ بنا ہوا ہے، کچھ باقی ہے۔ دارالعلوم نامکمل ہے، جس طرح میرا دل چاہتا ہے کہ طلباء کے لیے سارے انتظامات ہوں، گھروں میں ٹیلیں لگتی ہیں تو دارالعلوم میں بھی ٹیلیں لگی ہوں، دین پڑھنے والے بھی اچھے کمروں میں ہوں، دروازے نہیں ہیں، انتظام کافی سرا یعنی باقی ہے دارالعلوم کا۔ اور یہ مسجد، یہ لنگر خانہ، یہ لنگر خانہ مسجد کا بھی لنگر خانہ ہے، یعنی مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی لنگر خانہ ہے، دارالعلوم والوں کا بھی لنگر خانہ ہے، اور اولیاء کے مہمانوں کا بھی لنگر خانہ ہے۔ اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہیں، یہ اچھا طریقے سے بننا چاہیے۔ اور اس میں ہم پیر بھی تھے، فقیر بھی تھے، فقیراں دے دل بند بھی، سب کو شامل ہونا۔ دربار شریف میں یہ جتنے کام ہیں یہ اللہ کے فضل سے اللہ خود چلاتا ہے، اور بندہ فقیر، بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فقیر جو کچھ آتا ہے بس دے دیتے ہیں، وہ اے دینا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ میں نے جب سے دینا شروع کیا میرے اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جب سے میں نے دینا شروع کیا دونوں ہاتھوں سے، میرا اللہ، میں اگلے ختم کرتا ہوں اللہ اور بھیج دیتا ہے۔ تو اس واسطے یہ دل روشن کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو روشن کرنے کے لیے، دل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے یا صدیق اکبر والا جذبہ ہوگا تو بات بنے گی۔ صدیقی فیض تب آئے گا نا، دیکھیں نا حضور پاک کی بارگاہ میں یہ بات کرنی، یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں،
النظر الی وجہ رسول اللہ، یعنی آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا میری یہ خواہش ہے، یہ میری چوائس ہے۔ اور دوسری، میرا مال ہو اور اس پر قبضہ آپ کا ہو، آرڈر آپ کا ہو۔ سبحان اللہ، آپ جس طرح صرف کر رہے، اور بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، یہ بھی محبوب ہے۔ یہ خواہشیں یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کے محبوبوں کی خواہشیں ہیں۔ صدیقی نسبت کا فیض بندے کے سینے میں تبھی آئے گا کہ وہ والی کیفیت منتقل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حضور کی سنت ہے اور سرکار نے بھی فرمائے ہیں، اس لیے آپ اپنے دربار شریف کے جو جتنے بھی مدارس ہیں اور جتنے بھی نظام ہیں ان کی طرف آپ ضرور توجہ رکھا کریں۔ یہ لنگر خانہ، اس میں ہر چیز صرف ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کا دارالعلوم سے بھی ہے، یہ مسجد کا بھی ایک حصہ ہے، اور خانقاہ کا بھی یہ مہمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے نظام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود پورے فرماتا ہے، اللہ خود انتظام کرتا ہے۔ اور اللہ میں نے آپ کو کئی بار یہ بات سنائی کہ میں ایک دفعہ اپنے اللہ سے یہ عرض کی، میں نے عرض کی مولا مجھے یہ مشاہدہ ہے اس بات کا کہ میرے اللہ یہ کام سارا تو خود کرتا ہے، کام سارے تو خود کرتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے اللہ پھر مجھے یہ لوگوں کی طرف کیوں دیکھنے کی حاجت پڑتی ہے، لوگوں کی طرف کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ تو میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے فقیر بندے، تو ایویں بھی کسی نہیں دیکھنا ہے، اللہ رسول بس تے باقی بس، تو ایویں بھی کسی نہیں دیکھنا ہے۔ اس طرح کم از کم فائدہ اور استفادہ ہوتا ہے، وہ خدمت کرتے ہیں اور تیری محبت ان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور تیرے طرف جو فیضان اور برکت ہم نے بھیجی ہے وہ ان کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ حصہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے یہ آپ کو یعنی یار غار کی اس نشست میں آپ کو یہ بھی دعوت عام ہے، یہ نہیں کہ بھئی یہ آپ اب اس وقت وہ کریں، آپ اس کا خیال رکھیں، گھروں میں جا کے اپنے خاص کر یہ جو دارالعلوم ہیں یہ اس کا خیال ضرور رکھا جائے۔ اپنے اس یعنی مصرف زکوٰۃ میں جب آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں تو زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے پیر خانے کے جو دارالعلوم ہیں ان کی، تاکہ یہ اس میں ترقی ہو، اس میں اضافہ ہو۔ فقیر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کاموں میں اور اضافہ ہو اور ترقی ہو، اور اس دینی کام جو ہے چلتے رہیں۔ میرے پاس جو چیز پہنچتی ہے فقیر کا تو یہ دل چاہتا، میرے لیے یہ جو آپ کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے یہ کاغذ اس نے دے دیے، جب میں اس کو اپنی نیت کو درست کر کے اپنی نیت کے مطابق اس کو جب اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں تو پھر سمجھتا ہوں یہ دولت بن گئی، یہ اب دولت بن گئی، یہ وہ ایسی دولت ہے کہ یہ اب نہیں ختم ہونے والی دولت ہے۔ اس واسطے یہ ضروری ہے اس چیز کا خیال جو ہے اپنے پیر خانے کی طرف، کیونکہ مشائخ اپنے غلاموں کو ہی تو کہتے ہیں نا، میں اپنے دل بندوں کو، اپنے محبت والوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں۔ ہاں جی، اور یہاں کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ان کاموں کے لیے یہ اپنے محبت والوں کو کم از کم وصیت کر رہا ہوں کہ تم اپنے دارالعلوم، اپنے دربار کے جو نظام ہے نیکی کے، ان کی طرف پوری رغبت کرو، تاکہ اس میں اور اضافہ ہو، اس میں اور ترقی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ آپ کو توفیق مزید نصیب فرمائے۔ کافی غلام میرے دل بند، میرے محبت والے، اللہ آسمان کو تو نہیں چھٹنا نا، یہ دست غیب کیے ہوئے، دست غیب کیا ہے؟ میں نے حضور قبلہ عالم سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا حضور
یہ جو مصلے کے نیچے سے کچھ چیز بعض بزرگوں نے یا کوئی نکل آئے یا کچھ معاملہ، اللہ میرے حضور فرمانے لگے یہ عملیات کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جنات کہیں سے اٹھا کے آ کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ تو میں نے کہا حضور دست غیب کیا ہے؟ فرمایا کوئی اللہ کا بندہ آئے اور آ کر اس کو آپ کے ساتھ محبت پیدا ہو اور وہ کہے حضور یہ اللہ واسطے یہ قبول کر لیں، یہ اللہ واسطے قبول کر لیں، اس کو اللہ کے کسی راستے پر لگا دے۔ فرمایا یہ دست غیب ہے، سبحان اللہ، یہ دست غیب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اسی دست غیب پر نظر رکھی ہے۔ سرکار نے وہ جو سرکار نے فرمایا کون اس موقع پر ضرورت ہے، کون پیش؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگی یا رسول اللہ اتنے اونٹ پیش کرتا ہوں اور تربیت یافتہ اونٹ پیش کرتا ہوں، گھوڑے پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نے دوسری طرف نگاہ پھیری۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نہیں بولے، پہلے ادھر سے بولے، پھر ادھر سے نہیں بولے۔ جب حضور نے ادھر رخ موڑا نا، رخ انور، تو پھر عثمان غنی اس طرف گئے اور حضور کی نگاہ کا نشانہ بنے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا پیش کرتا ہوں۔ میں قربان جاواں حضرت عثمان غنی دی یہ صدا ہوتے قربان۔ تو یہ ادائیں ہیں، یہ مال جو ہے نا، یہ حضور نے ایک صحابی آکھیا اگر میرے مرنے دنی دل نہیں کرنا، سرکار نے فرمایا مال ہے مال ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ، فرمایا مال کو خرچ کرو۔ انسان کا دل یہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تم جب اس کو آگے بھیجو گے نا آخرت کی طرف تو پھر تیرا دل بھی چاہے گا کہ میں بھی آخرت میں جاؤں، میں بھی آخرت میں جاؤں۔ اس واسطے ایویں سکے دے مل مائیا جب بصیرے کول ہو، ایسے بات نہیں بنتی۔ سیدھی کی نسبت یہ ہے کہ بھائی کچھ پیش کیا جائے گا۔ میں اپنے حضور قبلہ عالم سرکار کا جب نیا وقت میں جب وصال ہوا تو حضور کا دیدار ہوتا تھا بڑی جلدی جلدی۔ سرکار کا وصال ہوا نا تو جلدی جلدی پہلا دیدار جو ہوا تو دیکھا سرکار بیٹھے ہیں اور حضور نے فرمایا آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا اسی وقت پہنچتا ہے۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے یا تیسرے دن کی بات ہے؟ حضور کے وصال کے قبلہ عالم سرکار سالک آباد شریف۔ تو میں دیکھا حضور پوری بات ہی بیان کر دوں تاکہ آپ کو فیض مل جائے۔ میں دیکھا کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے، حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں اس طرف چلا۔ جب چلا تو دیکھا کہ حضور کا وہی حجرہ ہے، یعنی جس میں آپ قیام فرماتے تھے۔ تو اب جب دروازے پر پہنچا نا تو میرے قدم جو ہیں وہ پھر اس قابل نہیں رہے کہ میں اندر داخل ہوں۔ تو میں پھر کیا کیا، طریقہ کیا ہے اس کا؟ میں گڑگڑایا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، میں اپنے حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب میں گڑگڑایا تو بس دروازہ کھول گیا اور میں اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو حضور سامنے بیٹھے ہیں اپنی چارپائی مبارک میں، اور میری طرف ایسے دیکھا اور فرمایا آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا مجھے اسی وقت پہنچتا ہے اور اس سے درجات میرے بلند ہوتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مسئلہ میرے واسطے تے پھر یؤمنون بالغیب نہیں رہا نا، یؤمنون بالغیب نہیں رہا نا، غیب دے ویکھ کے دے ایک ہستی دنیا تو جا کے سرکار نے جو کچھ فرمایا ہے حضور جیاں کئی حدیثاں موجود ہوں، ہاں جی، اس کا مشاہدہ عینی کہ سرکار نے فرمایا تسی جو ایصال ثواب اسی وقت پہنچنا ہے اور اس نال میرے درجات بلند ہونے۔ پھر سرکار نے ایک جملہ فرمایا میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں،
میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تو میری زبان سے بھی یہ نکلا اس وقت کہ حضور ہمارے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ وہ بات پوری کرنی ہے، ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں۔ تو سرکار یہ تو بات آ گئی اس میں کہ وہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا بات وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں حضور کو اس ابتدائی وقت میں، اب تو معاملہ اور آگے چلا گیا نا، اب تو ظاہر باطن ایک ہو گیا، اور خوابہ دی گال نہیں رہی اور بیداری والی گال آ گئی۔ تو آپ نے جل جلالہ و جل، تو اس وقت جب میں سرکار کو دیکھتا تھا کیا کیا سبحان اللہ ان اولیاء کے فیضان کا، سبحان اللہ کیا کیا شکریہ ادا کرے اللہ، یہ تزکیہ بھی کرتے ہیں، یہ آ کر اپنے مریدوں کو فیض ایسا پہنچاتے ہیں، ہاں جی، کہ ان کے منہ پہ منہ رکھ کے روح کو نکال لیتے ہیں، پھر روح کو داخل کر دیتے ہیں، یہ پورا تصرف رکھتے ہیں اولیاء۔ تو حضور قبلہ عالم کو جب میں دیکھتا تھا، وہ اصل جو بات بیان کر رہا وہ یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوتی تھی اب حضور آ گئے، اب میرے پاس کافی سرادیے جمع ہیں تو میں حضور کو پیش کروں گا، خوشی یہ ہوتی تھی، یعنی حضور کو دیکھنے کی خوشی یہ ہوتی تھی کہ کافی سارے ہدیے موجود ہیں اور حضور کو پیش کروں گا اور حضور خوش ہوں گے۔ تو مرید کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور فیض اسی میں ملتا ہے۔ دیکھو نا ہمارے مشائخ وہ ہیں کہ جنہوں نے سونے کا نسخہ توڑ کے، سونے کے نسخے کو توڑ کر ردی کے پھینک دیا اور فرمایا او مدنی صاحب ہم اللہ سے فارغ نہیں ہیں اور آپ ہمیں اس طرف لگاتے ہیں۔ نسخہ کیمیا آیا، مدنی صاحب نے پیش کیا، حضور میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، سونا بنانے والا نسخہ۔ آپ نے فرمایا او مدنی صاحب ہم اللہ سے فارغ نہیں ہیں، آپ ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں۔ تو مدنی صاحب اس وقت مدنی صاحب مشاہدہ ہو گیا۔ میرے حضور نے جب اپنے حضور کی یہ بات مجھے سنائی نا، سرکار سالک آباد شریف نے، یہ حضرت حضور باغدرہ شریف کا واقعہ ہے نا، کہ آپ نے فرمایا او مدنی صاحب، تو میں نے اپنے حضور کی جب حضور نے یہ بات سنائی تو اس وقت مجھے سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اس وقت عود کے دامن سے وہ فقر محمدی کا جو چراغ تھا نا، فقر محمدی کا عود کے دامن سے اس نے ایسے چمک ماری، عود سے ایسے چمک ماری اور آگ باغدرہ کے پہاڑوں پر ایسے وہ سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ فقر محمدی وہی فقر محمدی ہے۔ او بدری صاحب ہم اللہ سے فارغ نہیں ہیں، آپ ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے میں اگر چاہواں تے عہد دا پہاڑ سونا بن جاوے، سونا بن جائے۔ حضور نے فرمایا تے رب العالمین نے آکھیا او پہاڑا سونا بن جول تاکہ میرا بابو آکھے تے دیر نہ لگے، بن جا اے سونا بن جاوے تے کہ کرا 3 دنوں وچ اپنی امتوں تے تقسیم کر چھوڑا۔ تو حضور نے فرمایا او مدنی صاحب ہم اللہ سے فارغ نہیں ہیں اور آپ ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں، اور آپ نے وہ توڑ کے ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیا، اور مدنی صاحب کہنے لگے مجھے یوں لگا کہ دربار کی ہر چیز سونا بن گئی۔ کیا بات ہے،
ہر چیز سونا بن گئی. میں سمجھ گیا یہ وہ ہستی ہے ہاں جی کہ ان کی نظر میں جو آ جائے وہ سونا ہے. اس واسطے اے او ہستی بھی او جنہوں نے تروڑ کے ردی دی ٹوکری میں گرا دیا، وہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ اپنے غلاموں کو کہا کرتے تھے جب باغدرہ شریف آؤ نا تو درگی ایک جگہ تھی، وہاں ڈیلے ہوتے تھے، ڈیلے فرمایا کرتے تھے اور کچھ پاس نہ ہونا تو وہ ڈیلا اٹھا کے سر پہ لے آیا کرو، خالی نہ آیا کرو، خالی نہ آیا کرو، مرشد کے بھرے ہوئے آیا کرو اور بھرے ہوئے جایا کرو. کیا بات، کیا بات. اللہ. یہ وہ ہستی کہ جنہوں نے ایسے توڑ کے دنیا کو رون دیا پاؤں کی ٹھوکر سے، گرا دیا ردی کی ٹوکری میں. ہاں جی انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے یہ تعلیم دی کہ کچھ لے کے آیا کرو. سنا دے وہ آپ نے بھی تو پیسہ کوئی نہیں چھوڑے ہے، وہ کسی پوچھے آئی یارا وہ نقصہ کدھر ہے جی. آج ہی وہ پھر اولاد میں بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، اولاد میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، ساری اولاد ایک رنگ میں نہیں ہوتی نا. تو میرے حضور فرمانے لگے کسی نے پوچھا کہ حضور وہ ایک کاغذ کا حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے سالک آباد والے قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد واصحاب محمد بارک وسلم. حمد زیبا ہے ہمیشہ اس خدا کے واسطے آسیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے. فضل کر یا یہ دعا ہے اور بڑی عظیم دعا ہے. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے خواجہ سلمان خواجہ قاسم خواجہ جعفر کے طفیل با یزید و بو حسن پیر خدا کے واسطے بو علی و خواجہ یوسف عبد الخالق با خدا خواجہ عارف خواجہ محمود اتقیہ کے واسطے شیخ علی بابا سماسی و کلال بادشاہ شاہ بہاؤالدین مقبول خدا کے واسطے پیر علاء الدین و یعقوب و عبید اللہ شاہ خواجہ زاہد خواجہ درویش اصفیاء کے واسطے خواجہ امکن باقی باللہ والی سرحد شریف شاہ حسین و عبد الباسط باقی باللہ و والی سرحد شریف خواجہ امکن باقی باللہ و والی سرحد شریف شاہ حسین و عبد الباسط پرزیا کے واسطے عبد القادر سید محمود عبداللہ ولی شاہ عنایت و احمد خوش ادا کے واسطے خواجہ عبد الصبور و گل محمد پارسا خواجہ عبد الغفور پیریا کے واسطے خواجہ عبد المجید عبد العزیز دلربا شاہ ملوک عاشق ذات خدا کے واسطے شاہ نظام الدین قبلہ والی کیاں شریف خواجہ قاسم امام الاولیاء کے واسطے پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے معرفت کا ہے وسیلہ قبلہ عالی جناب رابر دین چشمہ فیض خدا کے واسطے نقش بندی رہنما مسند نشین خان کا مرشد ثانی عطائے مصطفیٰ کے واسطے اور خدمت بندوں کی تیرے بس یوں ہی ہوتی رہے حضرت سلطان قبلہ باصفا کے واسطے
مرشد کامل کا سایہ دونوں جہاں میں قائم رہے، عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ سب درود و ست سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے۔ آمین۔ الفاتحہ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 بار قل واللہ شریف سارے پڑھیں، ساری مخلوق جتنی بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو سن رہے ہیں، ایک دفعہ الحمد شریف پڑھیں اور 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کے یہ میرا عطیہ ہے، میرا شکرانہ ہے، بھیجے میری طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد، تلقین بھی ہو جائے جی آج۔ قل واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، قل واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے جو قرآن شریف پڑھے ہیں میری ملک کر دے، جو پڑھا ہے آپ نے بتا بھی دیں جلدی جلدی کھڑے ہو مولانا جی۔ مولانا کھڑے ہو جائیں۔ محمد سعید صاحب۔ حرمین میں جو پڑھا ہے ایک قرآن شریف حرم شریف ہے جی، وہ 1 لاکھ قرآن شریف ہو گیا، جزاکم اللہ۔ اور بس جی ایک قرآن پاک جی 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 بولتے جائیں جی جی ٹھیک ہے۔ آپ نے جو کچھ ادھر تک پیچھے تک جو کچھ جو آپ نے پڑھا ہے میری ملک کر دے، سب ملت کر دیں جی جی۔ آمین آمین۔ یہ جامعہ شاہ خدیجۃ العلوم للبنات العظمیہ 40 ختم شریف چاند چڑھنے کے بعد شروع انہوں نے بچیوں نے پڑھے، 40 قرآن شریف اور باقی کلمہ طیبہ اور 1 لاکھ درود شریف بھی پیش کیا ہے۔ 111 اخلاص سورہ کوثر شریف 111 مرتبہ، سورہ فاتحہ شریف، کلمہ طیبہ جو ہے وہ کئی جی خلیفہ صاحب۔ آمین۔ 20 قرآن شریف، جزاکم اللہ۔ جامعہ اعظمیہ فضول القرآن میں 20 ختم شریف، ماشاءاللہ جی۔ 500 قرآن شریف کراچی کے خلیفہ صاحب، خلیفہ محمد یونس قریشی صاحب اعظمی صاحب لے کے آئے، یعنی بمائے سارے وہاں سے یعنی جمع کر کے 500 قرآن شریف کے ختم شریف۔ اللہ آمین۔ یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا، جو کچھ بھی پیش ہوا، اللہ میرے تک پہنچا بمائے لنگر شریف کے، جو اس وقت لنگر شریف حاضر ہے اور تیار ہے، اللہ کی مخلوق میں تقسیم ہوگا۔ اللہ یہ سارا اپنی بارگاہ میں جو لنگر پکا ہے، جو چیز پکی ہے لنگر شریف میں، سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہدیاتاً تحفاتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں میلاد کی شکل میں کہ یہ 12ویں شریف بھی ہے، اللہ قبول فرما۔ اور ایصال ثواب جو ہے میں وسیلہ بنانے کے لیے یار کی بارگاہ کے لیے حضرت اقدس سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتا ہوں، آپ کے پیر و مرشد حضور باغدرہ شریف کو پیش کرتا ہوں، اور پھر امام ربانی حضرت مجدد الفسانی خواجہ خواجگان خواجہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کے وسیلے سے اس ایصال ثواب کو یار غار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی بارگاہ سے یہ فیض حضور کی ساری امت پر تقسیم ہو۔ آپ ساری امت کے امام ہیں، آپ کے وسیلے سے یہ ہدیہ، یہ ثواب امہات المومنین کی بارگاہوں میں بھی پہنچے، حضرات صحابہ کی بارگاہوں میں بھی پہنچے، حضرات اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں بھی پہنچے۔ امامین حضرت امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ جبی ائمہ کرام کے حضور بھی یہ ثواب پہنچے۔
حضرت اقدس سرکار سالک آباد، وہ تبرک پھر ان کو سرکار سالک آباد شریف، اوس و زمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف، حضور اعلیٰ و بالا سرکار باغدرہ شریف، بابا عیسیٰ بوڑا شریف، کئیاں شریف، امام ربانی مجدد الفسانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، شاہ نقشبند بخارا شریف، وہ صدیقی لنگر، حضرت غوث اعظم بارگاہ اقدس غوث اعظم میں بھی پہنچے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگان اجمیر شریف رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، پاکستان میں جتنے مشائخ آرام فرما ہیں سب حضرات کو یہ لنگر صدیقی آج پہنچے، قبور میں بھی پہنچے۔ یہ نسبت نقشبندیہ ایسی نسبت ہے، یہ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے، یہ بوڑھوں کے لیے، یہ زندوں کے لیے اور یہ مردوں کے لیے یکساں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات مرحومین کے درجات بلند فرما، حضور کے عشاق، حضور کے غلام، علماء، فضلاء، نیک ہستیاں، سادات، دنیا سے جو سفر کر گئے سب کو اللہ یہ ثواب پہنچا دے۔ خلفائے سالک آباد شریف، خلفائے باغدرہ شریف، جہاں جہاں مدفون ہیں اللہ ان کو یہ ثواب پہنچا دے اور نسبت صدیقی کا لنگر پہنچ جائے۔ زندوں کو اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اللہ آج کوئی بھی خالی نہ جائے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مشکلات والوں کے مشکلات آسان فرما، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما۔ جتنے مریض آتے ہیں لگاتار آتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، اتوار کو آتے ہیں، ہر وقت چلے آ رہے ہیں سرکار سالک آباد شریف کے مزار پر۔ یہ داتا بے کساں ہیں سرکار سالک آباد شریف، اور حضرت پیر سلطان سرکار دم بھی کر دیتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا کر، اللہ دکھ درد دور کر دے، اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے، اللہ عالم اسلام کی خیر فرما۔ میرے دل بند جو اس ملک میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، اس وقت لو لگائے ہوئے ہیں، سب دربار کی طرف اپنے دلوں کو ادھر پہنچائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بگڑیاں بنا دے۔ اللہ میرا غلام کسی کا محتاج نہ ہو، میرا دل بند، میں حرمین میں بھی اکثر یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے محبت والوں کے دلوں میں دین رکھ دے اور ان کے جوتوں میں دنیا رکھ دے، سینوں میں دین ہو اور جوتوں میں دنیا ہو، اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تکلیفیں دور فرما دے۔ ایک بچہ وہ طالب العلم ہے محمد صادق صاحب، محمد صادق صاحب کا بیٹا ہے، صداقت، محمد صداقت صاحب، ماشاءاللہ صداقت صاحب آج بٹی صاحب کا بیٹا ہے، اللہ ہے کدھر آئے ہیں؟ اچھا نہیں، وہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا ہے محمد وجاد، وہ لاپتہ ہے کافی دنوں سے، اے اللہ جہاں کہیں بھی اس کو پہنچا دے، اللہ اپنے والدین کے پاس پہنچا دے اس کو، اے رب العالمین یہ تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اللہ یہ امتحانوں کے متحمل نہیں ہیں، اور اللہ ہم فقراء بھی کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے،
اللہ حاضرین کے جو نیک ارادے ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرما۔ اللہ حاضرین کے نیک بیماروں کو اللہ شفا عطا کر دے، اللہ سستیاں اور غفلتیں دور کر دے۔ جتنے علماء آئے ہیں، جتنے درویش آئے ہیں دور دور سے، خیبر سے لے کر کراچی تک، ہاں جی ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی ہاں جی بندہ پہنچا ہوا ہے، اور یہ صدیقی فیض ہے کہ سردی کے موسم میں غلام دور دور سے ہاں جی چلے آئے ہیں۔ اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کو اپنی رضا کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ یہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ اللہ خدمات قبول فرما، خدمت کرنے والے، اداروں کی خدمت کرنے والے ہاں جی کئی خدمتیں کر چکے ہیں، کئی کر رہے ہیں، ہاں جی کئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ سب پر کی قبول ہو جائے۔ اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما، اللہ یہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، اللہ بے چینیاں دور فرما دے۔ کئی آئے بے اولاد بھی لوگ بے چین، نظام بھی کہیں اندر رکے۔ یہ حضور پاک کی سنت بھی ہے، سرکار کی بارگاہ میں غلام جو ہیں وہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور سرکار کی نظر پھر وہ نظر ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ کس مصرف میں خرچ کرنا ہے، حضور اس کو اس میں خرچ فرما دے۔ یہ سنت بھی ہے، تو مشائخ کو جو چیز پیش ہوتی ہے وہ بھی جب پیش ہوتی ہے تو وہ مشائخ بھی سمجھتے ہیں یہ کہاں پہ صرف ہونی ہے۔ اسی تے اللہ دے بندے ہو فقیر ہاں تے فقیر جڑا ہے وہ تو مفت وچ دعاواں کردا ہے تے نگاہاں کردا ہے مفت وچ، اساں کوئی اس گل دا نہیں ہوندا کہ یار مجھے اگر کوئی چیز دے نا تو کہے یہ آپ کی ہے تو میں نرم پہ بنا، تو یہ کہے یہ دارالعلوم کی ہے جی دارالعلوم کے لیے خوش ہوتا ہوں، اب بھائی یہ کوئی دینی کام ہوگا، اب نظام ہوگا کوئی۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ خدمت کرنے والے جو بھی کرتے ہیں مولا یہ تیرے سامنے ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول فرما۔ بے اولادوں کو اللہ اولاد نارینہ عطا فرما۔ کئی جگہوں پر کئی غلاموں نے آستانہ شریف کے لیے پیر سلطان سرکار نے کہا کہ کئیوں نے آستانوں کے لیے زمینیں وقف کی ہیں، غلام کئی شامل ہیں، یہاں قانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حق نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پنجاب والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمات قبول فرما۔ باغدرہ شریف میں بھی وہاں وقف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو بھی ہے یہ سارا کچھ اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے، اور آستانہ شریف کے جو دارالعلوم ہیں نیکی کے کام ہیں یہ سب کچھ اسی کا ہے، دین کا ہے، دین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ دینی خدمات قبول فرما، اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما، اللہ دین پر استقامت کا اعلیٰ مقام نصیب کر۔ نظام رکین جی میرا واسطے بھی کاروبار نظام کئیاں دے اللہ تعالیٰ پیش کی دیا کئیاں آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سارے غلام ہیں، سارے میرے دل بند بیٹھے ہیں، میں کسی کا نام لوں نہ لوں، یہ سب آپ میرے دل میں بیٹھے ہیں، میرے لیے آپ کا کوئی نام لینا نہ آپ کو یہ اشتہا ہونی چاہیے اور نہ میں اس کو کچھ سمجھتا ہوں، اس واسطے کہ جو میرا دل بند ہے وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کو کسی نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو کام کی ضرورت ہے، اس کو نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بگڑی بنا دے۔
رب انی ظلمت نفسی ظلم دروسی پڑھو بھائی. حضور نے فرمایا ہے میری حمد کیتی جاوے, اللہ دی حمد کیتی جاوے, میرے ہوتے درود پڑھا جاوے, وہ دعا قبول ہونی. اللہم صلی علی سید, سارے پڑھو درود شریف تاکہ جنی دعا سا منگی اللہ دے دربار قبول ہو جاوے. اللہم صلی علی سیدنا محمد شاہبان. کئی نئے لوگ بھی جڑی میری بھی ہونی رہی ہوئی نا دس دو بیعت ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ بیعت اور نسبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, اور یہ ہاتھوں ہاتھ یہ سلسلہ فیض کا, ہاں جی, اللہ تعالیٰ یہ آپ کو نصیب فرمائے. اور اس وقت تلقین بھی کرا دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ یہ برکات اللہ آپ کو نصیب فرمائے. یہ طریقت کی جو بیعت ہے نا, نسبت, اصل یہ چیز ہے تعلق. حضرت پیر سلطان سرکار یہ روشن جو نظر آتے ہیں اور یہ فیضان جو جلوہ گر نظر آتا ہے, یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس واسطے کہ یہاں معاملہ وہ نہیں چلتا نسبی, یہاں طریقت میں طریقت والا معاملہ چلتا ہے. حضور اعلیٰ سرکار سالک آباد شریف نے فقیر کو بیعت فرمایا, اور جب بیعت فرمایا تو اس بیعت کے بعد وہ فیضان جب حضور نے وہ ہاتھ رکھا نا, ایسے ہاتھ رکھا ایسے, تو میں یوں سمجھا کہ یہ ہاتھ عرش الہی سے آیا ہے, اور اللہ کا ہاتھ ہے, یمین اللہ ہے. اور سرکار نے ادھر اوپر ہاتھ رکھا, میں یہ سمجھا کہ یہ اندر داخل ہو گیا, دل کے اندر چلا گیا. اور سرکار نے بیعت فرمایا. تو یہ بیعت جو ہے یہ طریقت میں یہی اسی کا مقام ہے, نسبت کا مقام ہے. میری بیعت حضور سرکار سالک آباد شریف سے, حضور کی بیعت اپنے مرشد حضور باغدرہ شریف سے. حضور باغدرہ شریف نے جب آپ کو بیعت فرمایا تو حضور فرماتے تھے, مجھے حضور نے فرمایا آپ کو 2 ولادتیں مجھ سے نصیب ہوئی ہیں. 2 ولادتیں, ایک ولادت اولا اور ایک ولادت ثانیہ. ولادت اولا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اور دوسری ولادت یہ ہے کہ جب وہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو فرمایا دونوں ولادتیں مجھے آپ سے. اور یہی جملہ حضور نے فقیر کو بیعت فرمایا تو اس وقت بھی فرمایا کہ آپ کو دونوں ولادتیں نصیب ہوئی, مجھ سے نصیب ہوئی. اور آپ نے بیعت کا ذکر فرمایا, اپنی بیعت کا ذکر فرمایا. تو حضرت پیر سلطان سرکار جو ہے وہ فقیر کے ہاتھ پر ان کی بیعت نصیب ہے, اور پیرزادہ گان صاحبان کو بھی بیعت نصیب ہے. یہ سارے پیرزادے جو ہے یہ نسبت ایسی مستحکم نسبت ہے. بعض اوقات پیرزادے جو ہیں وہ آپ زندگیاں ہے جو ہی گزر وانی ہیں, بیعت ہی نہیں ہونے, ہاں جی, بیعت ہی نہیں ہونے تے لوگاں بیعت کرنے لگ پہ رہے. طریقت میں یہ بات نہیں ہے. اسی لیے تو کئی لوگ بڑے بڑے خلیفیاں دی اولاداں وابی ہو گئی ہیں. وہ اس واسطے وابی ہو گئی ہیں کہ وہ فیض نہیں پہنچیا. فیض باتصال پہنچتا ہے. فیض کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کا وہ مرید ہو, مرید آگے مرید ہو, وہ آگے مرید ہو, دست بدست رسول اللہ کا تک ہاتھ پہنچا ہوا ہو. مرید کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں, پیر کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں, اور پھر پیر در پیر یعنی وہ نسبت جانوں کے جو پیر ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ پہنچا ہوا ہو, سلسلہ باتصال ہو. اس واسطے یہ بیعت معمولی گل نہ سمجھا کرو. اللہ تعالیٰ باتصال فیض تاں ہی نصیب ہونا ہے کہ مرید
اس بندہ اس شیخ دا مرید ہوئے جس دا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچا ہویا ہوئے، رسول اللہ تک پہنچا ہویا ہوئے، اس مرید اس شیخ دا مرید ہوئے، وہ آپ بھی کسی دا مرید ہوئے۔ اے آنی بڑھنے نال فیض نہیں ملنے، سمجھ آئی نہیں؟ فیض آنی بڑھنے نال نہیں بڑھنے، نہ بڑھا بڑھنے نال فیض ملنا ہے۔ فیض تاں ملنا ہے کہ جدو غلام بندہ یہ سمجھے میں غلام ہاں، اس واسطے غلام پڑھنا پیدا ہے۔ میرے حضور سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میں نے حضور کی زبان سے ابا جی یا ایسا جملہ جو کہ اس والد بزرگوار کی طرف جڑتا ہے، وہ جملے جو بولے جاتے ہیں عام اس میں، وہ نہیں سنا۔ حضور نے جب بھی کہا تو یوں ہی سنا ہم نے، میرے حضور، میرے قبلہ عالم، میرے غوث اعظم مولانا، میرے حضور نے آکھیا میرے غوث اعظم اتھے لیٹے تے فقیر انج لگدا آیا کہ بھائی جس طرح غوث اعظم دا مقام ہے یہ مقام بھی اتھے جا پہنچے ہے، چونکہ آپ غوث الزمان ہے نا۔ ہر مرید کے لیے اپنا پیر غوث ہوتا ہے، ہر مرید کے لیے اپنا پیر جو ہے وہ غوث ہوتا ہے۔ اور جب تک، اور حضور باغدرہ شریف فرماتے تھے جدوں تک مرید اپنے پیر غوث نہ سمجھے اسا فیض نہیں ملنا، اس کو فیض ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فیوز و برکات، یہ نسبتیں اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ تسی انہاں ماشایخ نال تے انہاں شہزادے نال جڑے ہو کہ جڑے خود بھی نسبت والے نے، اور نسبتاں تساں بھی اگاں نصیب ہون۔ آنکھیں بند کر لے تاکہ آپ کو نسبت صدیقی آج نصیب ہو جائے۔ بسم اللہ، آنکھیں بند کر کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، رسول خدا تاجدار دو عالم حیات النبی محمد الرسول اللہ، نبی آخر الزمان ہے، رسول برحق ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرے، اپنے سینوں پر ہاتھ پھیرے۔ اللہ یہ فیض آپ کو نصیب کرے۔ یا اللہ جتنی دعائیں ہم مانگ چکے ہیں، جو مانگی گئی ہیں، اللہ قبول ہو جائے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، آج کوئی بھی خالی نہ جائے۔ اللہ سب کو رسول اللہ کا پکا غلام بنا، جو آئے ہیں وہ بھی، اور کثرت سے میرے دل بند اپنے گھروں میں ہیں، اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اس ملک میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں۔ اللہ سب کو یہ فیض نسبت صدیقی کا گھروں میں پہنچا دے۔ اللہ سب سینے منور ہو جائے۔ اللہ ان کی اولادوں کو بھی یہ فیض پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام کی پکی غلامی نصیب فرما۔ اللہ آج کوئی بھی خالی نہ جائے، سب پر رحم ہو جائے۔ میرے سمیت جب موت آئے تو سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرما، درود و سلام والی، توبہ اور استغفار والی، اپنی بندگی اور رضا والی ہمیں زندگیاں عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ یا اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، اس ملک پاکستان کے تمام اداروں کو اللہ مضبوط فرما۔ اللہ اس ملک سے افراتفری اور ہر قسم کی بدامنی اور
انتشار اللہ دور کر، اللہ اس ملک میں نیکیاں اور حسنات لوگوں کو نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک سے بے برکتی دور کر دے، اللہ تعالیٰ یہ مہنگائی اور ہر قسم کی پریشانی اس ملک سے اللہ دور کر دے، اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما۔ الہی تبت من کل المعاصی بخلاصک الرجال الخلاصی اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یؤخذ بالنواصی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مستحکم فرما، مضبوط فرما، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں اس قوم کو پکا کر دے، اور اپنی رضا کا اعلیٰ مقام اللہ نصیب فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ شان اللہ چون گدائے مستمن از تو پھیلے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ شان اللہ چون گدائے مستمن از تو پھیلے خواجگان نقشبند، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے، مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں، شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دربی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے، سالک آباد والے قبلہ عالی جناب اور رابر دی چشمہ فیض خدا کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔